بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اچھا ویورز، ایک معاملہ ہے کہ اس پہ میں بہت سوچا ہے میں نے، اور کچھ مجھے خوف بھی محسوس ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ اخلاقی اور دینی تعلیمات ہیں کسی بھی فوت شدہ آدمی کے متعلق، ہمیں جو ہے اگر اس کی برائیاں بھی ہیں تو ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ سوچتا رہا ہوں، اور پھر آخر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر تو تاریخ میر صادق اور میر جعفر کو دہراتی ہے، اور مجھے بھی اگر کوئی ذاتی عناد نہیں ہے اور معاملہ میرے ملک اور میری قوم کا ہے، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ابھی خبر آئی ہے لندن سے، واجد شمس الحسن صاحب، سابق سفیر اور 40 سال تقریباً وہ صحافت کے شعبے میں بھی رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال وقت ضائع کیے بغیر میں پہلے تو جو پڑھنا یہی چاہیے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہم کسی بھی شخص چاہے وہ کیسا بھی ہو، دنیاوی معاملات پہ تو بات کرنا مناسب ہے، لیکن اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ حیثیت انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے یہ کہے کہ اللہ یہ کرے گا یا یہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ان کی فوتگی کی اطلاع آئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ باقی جو معاملات میں نے کہا کہ میرے ملک اور میرے قوم سے جڑے ہیں، تو 2008 کے معاملات اگر دیکھ جائیں، ہمارے لوگ ویسے تو ماضی یاد رکھنے والے ہیں نہیں، چمکتی دمکتی دنیا میں بس کل کیا ہوا تھا ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت میں کھڑے کھڑے سزا ہوئی، اور اس سزا کے وجہ سے ان کی نااہلی ہوئی، اور وہ راجہ رینٹر معذرت کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے بعد وزیر اعظم بنے، وہ معاملہ یہی تھا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو سوئس بینکوں میں تھی، اس کا کیس جو پاکستان نے لاکھوں ڈالر دے کے وہ کیس لڑا تھا، اور وہ کیس تقریباً پاکستان کے حق میں آنے والا تھا، لیکن پاکستان نے اس کی پیروی چھوڑ دی، اور ایک متعین مدت کے اندر اگر سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں کوئی کیس جو ہے اس کی پیروی نہ ہو تو وہ ڈسپوز یا وہ داخل دفتر یا وہ ڈسمس، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وہ حکومت پہ انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن حکومت بھی ڈٹ گئی کہ اس نے وہ خط نہیں لکھا، اور وہ پاکستان کو اربوں خربوں روپے کا جو نقصان ہوا، اور اس کے بعد وہ سارے ثبوت جو ہیں سوئٹزرلینڈ کی عدالت سے اور لندن میں پاکستانی سفارت، کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے دونوں جگہ سے وہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے ثبوت غائب کیے، اور پاکستان کو اتنا بڑا نقصان انہوں نے پہنچایا، اور اس کے بعد انہیں اس مٹی پہ قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی چینل نے ان کو اس حوالے سے یاد نہیں کیا، جو کہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اس طرح کے جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، تاریخ انہیں لکھنے میں کوتاہی نہیں کرے گی، اور آج یہ لوگ جو اربوں خربوں کے فراڈ کر رہے ہیں یا اپنے اثاثے بیرون دنیا میں بنا رہے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ 2 سال وہ شخص بری طرح بیمار رہا اور آج اس کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بہرحال دنیاوی طور پہ ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے وہ فکر رکھنی چاہیے، اور اس پاکستان دشمن یا جو بھی ہم اس کو پکاریں، اس کو بھی لندن نے سنبھالا ہوا تھا، جیسے کہ باقی پاکستان دشمن لوگوں کو لندن نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کو میں نے کہا اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ایک یاد دہانی کرا دوں کہ ایسے لوگوں کو یاد رکھا کریں، اور آنے والے وقتوں میں ایسے لوگوں سے بچیں، تاکہ ہمارا ملک اور ہماری آنے والی نسل کسی بہتر ڈائریکشن میں چل سکے۔ اللہ حافظ۔